بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل لعباده اللباس یواری به سوآتهم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الذین رضی اللہ عنہم اما بعد۔ حضرات، انسان کی تہذیب اور تمدن، جس کو عام طور پر کہتے ہیں کلچر اور ثقافت یا سویلائزیشن، انسان کے تہذیب اور تمدن کا اظہار جن چند چیزوں سے ہوتا ہے ان میں اہم ترین چیز انسان کا لباس ہے۔ لباس کے ذریعے سے انسان اپنی تہذیبی سوچ اور اپنی تمدنی افکار کا اظہار کرتا ہے۔ اگر کسی انسان کا مزاج حیا والا مزاج ہو تو اس کے لباس میں بھی حیا ہوگی، اور اگر کسی انسان پر بے حیائی کے اثرات آ گئے ہوں تو اس کے اثرات آ گئے ہوں تو اس کے لباس میں بھی اس کے نتائج ظاہر ہوں گے۔ اگر کسی انسان کا ذہن کسی عقیدے پر ٹھوس طرح سے مثبت طور پر جمع ہوا ہو تو اس کے لباس میں بھی تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی انسان کے اندر تلون مزاجی ہے، آج ایک رنگ ہے اسی رنگ میں رنگ ہے، کل کو دوسرا رنگ ہے اسی رنگ میں رنگ جائیں گے، تو یہ شخص اپنے مزاج کے مستقل نہ ہونے کی وجہ سے فیشنوں کا شکار ہوتا ہے۔ کبھی ایک فیشن کا شکار ہوگا، کبھی دوسرے فیشن کا شکار ہوگا، اور بدن کو سجانے کے نام پر وہ لباس پہننے لگے گا جس لباس پر اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس صورتحال کے اندر اس وقت جو بات سمجھانی ہے اس کو بہت غور کے ساتھ سنا جائے۔ حضرات، اللہ نے بندوں کے جسم کو چھپانے کے لیے لباس اتارا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے لباس اتارا جس سے تم اپنے شرم کی جگہوں کو چھپاؤ گے، اور اسی لباس سے تم اپنے بدن کو سجاؤ گے۔ لباس سے بدن کو سجایا بھی جاتا ہے اور لباس سے بدن کو چھپایا بھی جاتا ہے۔ یہ چھپانا اور سجانا یہ دونوں لباس کے اہم ترین مقصد ہیں۔ اب اگر سجانے کا عمل اتنا زیادہ پھیلایا جائے کہ چھپانے کا مقصد ہی فوت ہو جائے تو اس کا مطلب لباس کا پہلا مقصد فوت ہو گیا۔ اس وقت جو ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ نکر پہن رہے ہیں، یا اسی طرح سے بے شمار والدین اپنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو، حتیٰ کہ اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کو سکن ٹائٹ کے زین پینٹیں پہنا رہے ہیں، یہ سراسر وہ لباس ہے جس پر اللہ کی لعنتیں نازل ہوتی ہیں۔ اچھی طرح سے یاد رکھیں، اسلام نے لباس کا پہلا مقصد قرار دیا ہے بدن کو چھپانا، اور چھپانے کے لیے کچھ بدن کے حصے وہ ہیں جن کو ہر حال میں چھپانا لازم ہے، جیسے بدن کے وہ اعضاء جو اللہ نے جنسی اعضاء قرار دیے ہیں، جنسی اعضاء جن کو کہا جاتا ہے، جیسے ان کو چھپانا ضروری ہے، اسی طرح سے جنسی اعضاء کے آس پاس کے حصے کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اگر کوئی انسان یہ سوال کرے گا کہ انسان کے مرد کے بدن کے کس حصے کو چھپانا بہرحال لازم ہے، تو جواب آئے گا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کے حصے کو چھپانا لازم ہے۔ احادیث میں بھی ہے کہ انسان کے ران جو ہے وہ پردے میں داخل ہے۔ الفخذ عورۃ، بخاری شریف کی حدیث ہے، موجود ہے۔ تو اب ایسی شرٹیں جن کی وجہ سے ناف کے نیچے کا حصہ کھل جائے، کیونکہ وہ شرٹیں اتنی چھوٹی اتنی تنگ ہیں، یا اسی طرح سے نکر پہن لیے جائیں اور جس کی بنا پر گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھل جائے، تو یاد رکھنا چاہیے یہ وہ لباس ہے جس لباس کے نتیجے میں اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اور ایسے شخص کے چہرے پر بھی اس کے اثرات آ جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے بہت سارے حضرات ایسے لڑکوں کے چہروں کو دیکھ کر محسوس کر لیتے ہیں کہ اس پر نحوست برس رہی ہے، لعنت کے اثرات ان کے چہروں پر آ گئے ہیں، اور بے برکتی اور نحوست اور خرابی ان کے چہرے بشرے سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ زیادہ افسوس کی بات اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہماری وہ مائیں، وہ بہنیں جو خود تو برقع پہنتی ہیں مگر اپنے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی وہ سکن ٹائٹیں پہنا کر کے اور وہ اپنا شوق پورا کر رہی ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے، اور لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ وہ بیٹیاں جو مردوں جیسی شرٹیں پہن رہی ہیں، وہ بیٹیاں جو مردوں کے دیکھا دیکھیا وہ بھی نکریں پہننے لگی ہیں، اور وہ مرد جو عورتوں جیسی شکلیں بناتے ہیں اور عورتوں جیسے بال بنا رہے ہیں اور ربن لگا رہے ہیں اور ہیئر بینڈ لگا رہے ہیں، یہ دونوں اس جرم کا شکار ہیں۔ بہرحال اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا، اپنی بچیوں، چھوٹی معصوم بچیوں کو یہ سکن ٹائٹ پہنانا چھوڑ دیں، اس کی وجہ سے ڈبل لعنتیں ان ماں باپ پر آئیں گی جو خود تو ایسا لباس نہیں پہن رہے ہیں جس پر لعنت آئیں، مگر اپنا شوق کو معصوم بچوں سے پورا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے معصوم بچے کا کوئی قصور نہیں، وہ تو اپنا شوق پورا کیا جا رہا ہے اور معصوم بچے کو ذریعہ بنایا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے
دنیا میں اسلامی لباس کو مٹانے کی جو مہمیں چل رہی ہیں، اب مسلمان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ مٹانے والوں کے صف میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہے یا بچانے والوں کے صف میں شامل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے سارے احکام بیان کر دیے ہیں۔ لباس کے متعلق جو اللہ کے نبی نے احکامات بیان فرمائے ہیں، ان تمام احکامات کا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مٹانے کی پوری مہم ہے۔ چنانچہ مارکیٹ کے اندر اس وقت سارے وہی لباس ہیں جس سے ایک مسلمان کی شناخت ہی ختم ہو رہی ہے۔ اب مسلمانوں کو سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے لباس کے کلچر کو ختم کرنے والوں کے ساتھ دیں گے یا اللہ کے نبی کے لباس کے تہذیب کو بچانے والوں میں ہمیں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے۔ لوگوں کو یہ خبر سوار ہوتا ہے کہ صاحب اگر ہم فیشن کے کپڑے پہنیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے، ہم ترقی کریں گے، ہم ماڈرن کہلائیں گے، ہم سیولائزڈ کہلائیں گے۔ یہ تمام الفاظ کے دھوکے ہیں، حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے۔ یورپ کے ان ملکوں میں، ان شہروں میں جہاں سے فیشن ساری دنیا میں پھیلتے ہیں، ان شہروں میں بھی مسلمان اپنی شباہتوں کے ساتھ، مسلمان اپنی داڑھیوں کے ساتھ، اپنی اسلامی لباسوں کے ساتھ رہتے ہیں اور فخر کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ جو لڑکے اس وقت نکر پہن رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ اسلام حرام ہے۔ جو لڑکیاں لڑکوں کو دیکھ کر کے انہوں نے بھی نکر پہننا شروع کیا، اور جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو شرٹیں پہنا رہے ہیں، سمجھ لیں اچھی طرح سے یہ حرام ہے اور اس پر لعنت اترتی ہے، اور ان گھروں پر بھی لعنت اترے گی، ان بیٹیوں پر بھی، ماں باپ پر بھی، اور لعنت کے اثرات چاروں طرف سے نظر آ رہے ہیں کہ کیسے جناب صحتیں برباد ہو رہی ہیں، توفیق نہیں مل رہی ہے، کیریکٹر تباہ ہو رہے ہیں، ڈپریشنوں کا شکار ہیں، اور سوسائڈیں ہو رہی ہیں، اور خودکشیاں چل رہی ہیں، اور لڑکے اور لڑکیوں کے غلط تعلقات، یہ ساری لعنت کے نتائج ہیں۔ ورنہ انسان صحت کے اعتبار سے، ذہنی سوچ کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے خوش ہونا چاہیے، مگر اس وقت تمام فیسلٹیز ہونے کے باوجود شاید کوئی شخص بچا ہوا نہیں ہے جو طرح طرح کی الجھنوں اور پریشانیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے، یہ لعنتیں جو برس رہی ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنے گھروں میں پینلنگیں بھی کی ہیں، قالین بھی بچھائے ہیں، طرح طرح کی فیسلٹیز ہیں، مگر اس کے بعد ہم خوش رہیں گے، خوش نہیں رہ سکتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو ماں باپ اپنی چھوٹے بچیوں کو یہ سکن ٹائٹیں پہنا رہے ہیں، وہ ماں باپ بھی لعنت کے مستحق ہیں، اور چھوٹے بچوں کو سکن ٹائٹیں پہنا کر دراصل وہ اپنا شیطانی شوق پورا کر رہے ہیں۔ شیطانی شوق اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہنے۔ اب وہ ماں جو خود برقع پہنتی ہے، جو خود نمازی ہے، اور اپنے چھوٹے معصوم بچی کو وہ سکن ٹائٹ پہنا رہی ہے، سوچا جائے لعنت کس پر اترے گی؟ چھوٹی بچی وہ تو معصوم ہے، اس پر تو نہیں اترے گی، یہ اس پر اتر سکتی ہے۔ اور اس وقت صورتحال عجیب ہے کہ صاحب گویا ساروں نے مہم شروع کر دی ہے کہ اسلام کا لباس ختم ہو جانا چاہیے، مردوں کا لباس بھی ختم ہو جانا چاہیے، عورتوں کا لباس، اسلامی لباس ختم ہو جانا چاہیے، بے پردگی اتنی عام ہو جانی چاہیے کہ گویا پتہ ہی نہیں رہے گا کہ یہ مسلمان ہیں یا کوئی دوسری قومیں ہیں۔ بحیثیت مسلمان کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی ایک ایک چیز کی حفاظت کریں، اور اسی میں اللہ کے نبی نے لباس کے متعلق جو تعلیمات بیان فرمائی ہیں، اور جو اللہ کے نبی کا لباس تھا، جو صحابہ کا لباس تھا، جو اولیاء کا لباس تھا، جو محدثین کا لباس تھا، اس لباس کے بچانے کے لیے کون اپنے آپ کو آگے لائے گا، اور کون آدمی فیشنوں کا شکار ہو کر کے پھر وہ کرے گا جو یہود و نصارہ اور دوسری وہ قومیں جو در حقیقت اسلام کو مٹانے کی مہم میں لگی ہوئی ہیں، اور ہمارے افراد انہی کے ہاتھوں کے شکار ہو کر کے اور انہی کے اس منصوبے کو عملا رہی ہیں۔ وہ دکاندار جو صرف اپنا پیسہ کمانے کے لیے وہ لباس بیچ رہے ہیں جو لباس اسلام میں حرام ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بزنس کس چیز کا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنے پیسے کمانے ہیں، مگر اس پیسہ کمانے کے لیے آپ اسلام کے مٹانے کا کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے دکانوں کے اوپر یہ جو سٹیجوں کھڑے کیے جا رہے ہیں بچوں کے، عورتوں کے، جوانوں کے، اور ان کے اوپر لباس لٹکایا جاتا ہے، یہ لباس بیچنے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دراصل اسلامی تہذیب کو مٹانے کا مسئلہ ہے۔ یعنی گویا خاموش تبلیغ کی جا رہی ہے، آپ کے جوان ایسے ہونے چاہیے، آپ کی عورتیں ایسی بے پردہ ہونی چاہیے، آپ کے بوڑھے جو ہیں وہ ایسے بننے چاہیے۔ تو یہ تو کلچرل حملہ ہے، یہ تو دراصل آپ کی اسلامی تہذیب کو مٹانے کی مہم ہے، اور ہمارے دکاندار بڑے فخر کے ساتھ اپنے چند پیسوں کے کپڑے کو بیچنے کے لیے سٹیچو لگاتے ہیں اور گویا تبلیغ کر رہے ہیں کہ آپ کے بچے ایسے بننے چاہیے۔ بہرحال اللہ کرے ہمارا ایمانی جذبہ جاگ جائے، ہماری غیرت بیدار ہو جائے،
ہمارے اندر حمیت دینی پیدا ہو جائے اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں میں ماننے کے ساتھ ساتھ حقیقت میں ان کے ماننے والے بن جائیں۔ ورنہ لفظوں میں تو ہم بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، ہم عاشق رسول بھی ہیں، ہم محبت رسول کے علم بردار بھی ہیں، ہمیں اپنے نبی کے رہبری کا بھی اعلان ہے، مگر اس کے باوجود ہماری عملی زندگی عبادات میں بھی، معاشرات میں بھی، اخلاقیات میں بھی، رہن سہن میں بھی، ہر چیز میں نبی کے اپوزٹ ہے۔ اللہ کرے یہ میسیج سب تک پہنچ جائے۔ اختصار کے ساتھ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے عرض کروں گا، تمام نوجوان جو نکر پہن رہے ہیں آج ہی ان نکروں کو نکال کے پھینک دیں، اس لیے کہ وہ حرام ہیں۔ تمام وہ ماں باپ جو اپنی بچیوں کو سکن ٹائٹیں پہنا رہے ہیں آج وہ سکن ٹائٹیں نکال کر کے جلا دیں، اس لیے کہ وہ حرام لباس ہے ان بچوں کے لیے۔ اور تمام وہ لڑکے کہ جو سراسر غیر اسلامی بال بنا رہے ہیں اور نائیوں کے ہاں جا کر کے غیر مسلموں کی شکلیں دیکھ کر پھر کہتے ہیں ہمارا یہ والا کٹ ہمارا بنایا جائے، وہ بھی اپنے آپ کو سدھار کے راستے پر لائیں۔ یہ وہ حالتیں ہیں جن حالتوں پر اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں، اور لعنت کے بعد آگے چل کر کے اللہ کا عذاب بھی اتر سکتا ہے۔ اللہ کرے یہ باتیں تمام بھائیوں تک پہنچ جائیں اور ان کا دل دکھنے کے بجائے وہ اپنی اصلاح کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔